أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. منطق میں ہماری گفتگو چل رہی تھی فکر کے موضوع پر، اور ہم نے فکر کی اہمیت اور فکر کے حوالے سے ابتدائی اس کا معنی پڑھا کہ ایک عقلی عمل ہے، جو کہ یہ عمل انسان کی حاضر معلومات میں انجام دیا جاتا ہے. ایک عمل عقلی ہے جو حاضر معلومات میں انجام دیا جاتا ہے، اور اس عمل کو انجام دینے سے پیش نظر یا مقصود ہمارے ایک مطلوب ہے جسے ہم حل کرنا چاہتے ہیں، یعنی نظری کو حل کرنا چاہتے ہیں. نظری ہمارے لیے مطلوب ہے. فکر کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، معقولات کے ساتھ ہے، اس لیے فکری طور پہ جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کو ہم معقولات سے تصورات کے باب میں تعبیر کرتے ہیں. یہاں پہ پہلا نقطہ جو آج ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ معلومات حاضرہ کیسے ہمارے پاس آئیں گی. اگرچہ گزشتہ درس میں اشارہ ہو چکا، وہ کیا تھا کہ کیسے معلومات حاضرہ آئیں گی. معلومات ہمارے پاس کیسے حاصل ہوں گی جن میں فکر نے جا کے غرف عقل نے فکر کرنی ہے، ہم نے عملی عقلی انجام دینا ہے. میں نے یہ سوال اس پچھلے درس کے اختتام پہ دوبارہ بھی پوچھا تھا. دیکھیں، معلومات حاضرہ کو آپ حل نہیں کریں گے نا تو فکر آپ کے لیے تھوڑی مشکل بن جائے گی. کیا ہم نے پڑھا تھا کہ کیونکہ آپ نے دیکھا اجرا کرنا ہے ایک عقلی عمل کا، کہاں اجرا کرنا ہے؟ جو نفس میں معلومات انسان کے پاس موجود ہیں. یہ نفس میں موجود معلومات کہاں سے آ رہی ہیں؟ کثرت مطالعہ، یعنی خلاصہ کریں. آپ مطالعات اپنی زندگی میں کثیر کریں گے، کثرت سے آپ چیزوں کو مشاہدہ کریں گے، وہ معلومات حاضرہ بنتی ہیں. واضح بات. لیکن اگر ہمارے پاس مختلف انسانی علوم اور فنون کے مطالب ہی بہت کم ہیں تو پھر کیسے ہم اس کے بارے میں کریں گے؟ مثال کے طور پہ انسان اپنی زندگی میں، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی، وہ کئی چیزوں سے وابستہ ہوتی ہے. آپ غور و فکر اگر تھوڑا سا کریں، ہماری زندگی ایک ہر فرد کی زندگی کئی چیزوں سے وابستہ ہے. مثلا انسانی صحت جو ہے وہ وابستہ ہے صحت کے امور سے. اسی طرح سے آب و ہوا میں انسان سانس لیتا ہے. اب آپ آئیں مثلا صحت کو خراب کرے، آج کل کے دور میں کرونا چل رہا ہے، تو کرونا ایک مرض ہے، دنیا کو اس نے ہلایا ہوا ہے. تو آپ بالآخر اس کی معلومات لیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس طرح آپ کی معلومات، ادھر سے آپ نے کرونا کی معلومات لی، ادھر سے کسی ملک کی معلومات لی، ادھر سفر میں مشکلات تھی اس کی معلومات لی. تو یہ ہمارے پاس سارے اسباب بنتے ہیں معلومات حاصل کرنے کے. اگر کسی کے لیے حواس کا دائرہ ختم ہو جائے یا مطالعات کا دائرہ انسان کے لیے ختم ہو جائے تو معلومات ہی نہیں ہے کہ جس میں جا کے فکر کرنی ہے. لہذا منطق یا فکر کے جو ہم مراحل پڑھیں گے اس میں کوئی ہمیں معلومات حاصل کرنے والا مرحلہ کوئی نہیں ہے. معلومات حاصل کرنا ہمارا اپنا کام ہے. لہذا انہوں نے تعبیر دقیق طور پہ جو بیان کی ہے فکر کی تعریف کرتے ہوئے وہ ہے کہ معلوم سے مجہول کے درمیان جو آپ کی عقلی حرکت ہے، تحرک عقلی ہے، اسے فکر کہتے ہیں. معلوم سے مجہول کے درمیان تعقل، تحرک عقلی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں. فکر حقیقت میں تین ادوار کا نام ہے. یہ جو تین دائرے ہمارے پاس ہیں اس کو عموماً فکر سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کون سے تین ہیں؟ ذاہبہ، دائرہ اور راجعہ. یہ تین، تیسرا چوتھا پانچواں مرحلہ ہے ہماری اس کتاب کی تقسیم کے مطابق. ذاہبہ، دائریہ اور راجعہ. صحیح؟ ذاہبہ،
دائریہ اور راجعہ. اب آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اس مجہول ہمارے پاس، مجہول اگر معلوم میں تبدیل نہ ہو تو فکر کا مرحلہ ختم نہیں ہوا، فکر جاری ہے. فکر کا مرحلہ کب اپنے نتیجہ تک پہنچے گا؟ جو مجہول تھا وہ کیا ہو جائے؟ معلوم. مثلا مفہوم نظری ہے تو وہ مجہول ہے ہمارے لیے. وہ مجہول اگر ہمارے لیے مثلا تبدیل ہو جائے معلوم میں تو یہاں پہ فکر کا آخری مرحلہ بھی طے ہو جائے گا اور نتیجہ دیا. تصدیق نظری کس سے حل ہوتی ہے؟ ادھر فکر سے کیا مراد ہے؟ تصور نظری، مفہوم نظری میں فکر سے کیا مراد تھا؟ وہ تو کریں گے، فکر کریں گے، لیکن کیا مراد کیا؟ اگر ہم اصطلاح میں بولیں تو کیا عمل انجام دے تو وہ فکر کہلائے. اس کے یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ منطق کا اصل تعارف ہے کہ آپ مثلا مفہوم نظری ہے، تصور نظری ہے، آپ کس عمل کو انجام دیں گے تو آپ کے لیے حل ہو جائے گا مسئلہ، یعنی وہ نظری معلوم میں تبدیل ہو جائے گا. ہاں وہ تو غور و فکر کریں گے، لیکن غور و فکر سے مفہوم کی دنیا میں غور و فکر سے کیا مراد ہے؟ تعریف. احسن، تعریف منطقی. اور تصدیق نظری میں غور و فکر سے کیا مراد ہم لیں گے؟ استدلال منطقی. بس دو ہی چیزیں اصل ہیں. پیش نظر منطق پڑھنے کے ہمارے کیا ہے؟ تصورات کے باب میں تعریف منطقی کرنا آ جائے، تصدیقات کے باب میں استدلال منطقی. ہمارے در حقیقت علوم جتنے بھی ہیں، فقہ ہے، اصول ہے، فلسفہ، کلام، یہ سارے کے سارے علوم جس استدلال کے اوپر کھڑے ہیں وہ استدلال منطقی ہے. اگر ایک بندے کو استدلال منطقی نہیں آتا تو اسے علوم میں دلیل قائم کرنے نہیں آتی. یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ مجہول سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے؟ یہ نظری. مجہول سے کیا مراد لیا ہے؟ اور معلوم سے کیا مراد لیا ہے؟ معلوم یعنی جو معلومات آپ کے پاس ہیں. حرکت العقل بین العلم بین المعلوم والمجہول. تو معلوم سے کیا مراد ہے؟ معلوم سے نہیں، معلوم سے مراد معلومات حاضرہ. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معلوم اور مجہول کے درمیان عقل کا حرکت کرنا کیا کہلاتا ہے؟ فکر. اگرچہ یہ جملہ آگے لکھ دیں حتیٰ کہ وہ مجہول معلوم میں تبدیل ہو جائے تب فکر ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ تبدیل ہو جائے معلوم سے مجہول میں. تو بعض یہ اس وجہ سے نہیں لکھتے کہ جب یہ حرکت ہوگی تو وہ نتیجے کے طور پہ ہمارے سامنے خود بخود آ جائے گا. اس کو آپ اس جگہ پہ نا خود غور سے ذرا حل کریں. یہ تکرار میں صرف آپ کے سامنے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس سے پوری منطق آپ کے لیے حل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ منطق میں تصور نظری میں غور و فکر سے مراد کیا ہے؟ تعریف منطقی. ہاں، تصدیق نظری میں غور و فکر سے مراد کیا ہے؟ استدلال منطقی. اور استدلال منطقی فقط اس جگہ ہوتا ہے جہاں نظری ہو، بدیہی ہو تو استدلال منطقی کریں گے. جہاں پہ مفہوم خود واضح ہو یا بسیط ہو وہاں پہ تعریف منطقی ہوگی. ہاں، آپ کہیں گے یہاں پہ تعریف منطقی اصلاً ہو نہیں سکتی. یہ نقطہ ہمارے لیے فقہ میں اور فلسفہ میں، کلام میں بہت فائدہ دیتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہے گا وجوب کی تعریف کریں، وہ لکھ دیں گے وجوب سے مراد کیا ہے، لیکن وجوب کی تعریف کہلائے گی؟ کہیں گے نہیں، کیونکہ وجوب ہے، امکان ہے، امتناع ہے، یہ معنی روشن معنی ہے، یہ نظری معنی نہیں ہے کہ انہیں منطقی تعریف کی ضرورت پیش آئے. اس لیے اس تعریف پہ غور کریں. حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. معلوم سے ادھر کیا مراد ہے؟ معلومات جو آپ کو پاس حاضر ہیں. مجہول سے کیا مراد ہے؟ وہی جو آپ کے لیے نظری بنا ہوا ہے. مجہول سے کیا مراد ہے؟ جو شے آپ کے لیے نظری ہے. اس نظری اور معلومات کے درمیان میں آپ کیا کریں گے؟
حرکت، یہ 3 حرکتوں کی طرف اشارہ ہے اصل میں. حرکت العقل بین المعلوم والمجہول ہے، کیونکہ معلوم کے ذریعے سے حرکت شروع کرتی ہے اور جو مجہول ہے اسے معلوم بنا دیتی ہے. صحیح. یعنی آپ جب ایک مفہوم نظری یا اس کی تعریف منطقی کر دیں تو مفہوم جو ہے وہ پھر معلوم میں تبدیل ہو جائے گا. صحیح. اگر ایک شے کی تصدیق اثباتاً و نفیاً نہیں ہو رہی تو آپ اگر اس کی استدلال منطقی، دلیل منطقی قائم کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ تصدیق نظری معلوم میں تبدیل ہو جائے گی. یہاں پہ بس مجہول سے ہمارے سامنے کیا مراد آ گیا؟ شیء نظری. اس کو مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے بیان بھی کیا ہے. تعریف جو ہے نا، میں بعض تعریفیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. بعض نے کہ ملاحظۃ المعقول او المعلوم ہے، معقول کو ملاحظہ کرنا یا معلوم کو ملاحظہ کرنا لتحصیل المجہول ہے، تاکہ مجہول کو حاصل کیا جا سکے. بعض نے اس طرح سے تعریف کی ہے کہ الحرکۃ من المراد الی المبادی وبالعکس، یا یہ کہ ترتیب امور معلومات، جو معلومات آپ کے پاس موجود ہیں اس کی امور کو مرتب کرنا لتحصیل المجہول، تاکہ آپ مجہول کو حاصل کر سکیں. اب ہم آگے داخل ہوتے ہیں خود فکر کے اندر. انہوں نے یہاں پہ 5 مراحل کو ذکر کیا ہے، اور حقیقت میں جو فکر ہے وہ آخری 3 ادوار ہیں. آخری 3 ادوار کے ہیں، ذاہبہ، دائریہ اور راجعہ. یہ حقیقت میں کیا ہے؟ فکر ہیں. انسان اپنی زندگی میں پہلی چیز ہے کہ مجہول سے دوچار ہو. اگر اسے کوئی نظری چیز ہی نہیں پیش آتی کہ جس کے لیے اسے دوچار ہونا پڑے تو منطق کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی. اس لیے کیا ہونا ضروری ہے کہ سب سے پہلے کیا ہو؟ مجہول سے دوچار ہو. ممکن ہے مفہوم نظری ہو، ممکن ہے تصدیق نظری ہو. مثلا جیسے مفہوم ملائکہ، مفہوم شیاطین، مفہوم جن ممکن ہے کسی کے لیے آشکار نہ ہو رہے ہو. لفظ پتہ ہے لیکن اس کے لفظ سے معنی کیا ہے، اس کا حقیقت کیا یہ نہیں پتہ. اسی طریقے سے مفہوم کوکب ہے، نہیں پتہ انسان کے لیے، تو اس کی وہ تعریف کو حاصل کرے تو کفایت کرے گا. مثال کے طور انسان کہتے ہیں انسان وہ شخص ہے جو حیوان ناطق ہے، اس کی تعریف ہے. مثلا منطقی یہ تعریف ہے، یہ تو کافی منطقی وہ ہوگا، اس کا مفہوم نظری حل ہو جائے گا، معلوم میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی وہ مجہول نہیں رہے گا. صحیح. اور حیوان ناطق تعریف جو ہے نا وہ آدھی تعریف ہے انسان کی، کامل نہیں ہے. وہ کامل مثلا آ کے اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی نے انسان کی تعریف کی ہے الحی المتعلہ، یعنی وہ زندہ ذات کہ جو مثلا الہی راستوں پہ یا الہی طریقوں پہ چلنا چاہتی ہے، اختیار سے چلنا چاہتی ہے. بہرحال وہ خود اس کی پہ تشریح کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے اسی طریقے سے جنس لائیں گے اور فصل لائیں گے. فصل تک انسان کا اپنا پہنچنا بہت مشکل ہے، رسائی آسان نہیں ہے. فصول تک، اجناس تک کسی نہ کسی تک ہماری چل جاتی ہے. بعض کہتے ہیں اجناس تک بھی نہیں ہوتی، ہماری رسائی ہوتی ہے خاصہ تک. ہم جن سے تعریف کرتے ہیں وہ سارے خاصہ ہیں. اشیاء کے عامہ یا خاصہ صفات اور خصوصیات ہوتی ہیں اشیاء کی، ہم اشیاء کی صفات اور خصوصیات تک بس رسائی حاصل کر پاتے ہیں. وہ ان کی ذات کس شے سے بنی ہے اور اس کے اجزائے عقلیہ کیا ہیں یہ ہمارے علم سے باہر. مثلا ابھی ہمیں سورج کے صرف ایک صورت نظر آتی ہے. اب سورج کی اپنی ایک حقیقت اگر ہم کائنات کے اندر مانیں اور اس حقیقت کے بنیادی اجزاء کو ہم لے کے آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بس سے باہر ہے انسان کے. پانی ہے، ہمیں پانی کا جسم نظر آتا ہے. پانی کی جسمانی حقیقت تو ہائیڈروجن یا آکسیجن آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پانی کی اصل حقیقت کیا ہے کائنات کے اندر اس تک رسائی آسان نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم خواص دیکھیں گے، خواص دیکھ کے ایک تعریف کرتے ہیں تو یہ خواص ہیں کہ ہم عامہ پہلے لے آتے ہیں خواص میں، پھر آپ عامہ لانے کے بعد اس کے ساتھ جو مختص چیزیں ہیں وہ لے کے آتے ہیں.
در حقیقت منطق کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ چیزوں کی تعریف کرے. منطق تو یہ بتائے گی کہ تعریف کرنی کیسے ہے. ہاں، یہ فلسفے کا کام ہے حقیقت وجود کو بیان کرنا. وحی الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہے وہ اشیاء کی حقائق کو روشن کرے گی. معارف الہی جو ہیں وہ بتائیں گے، عقل بتائے گی. یہ انسان کا کشف و شہود ہے، یہ ذرائع ہیں ایک شے کی حقیقت کو جاننے کے. لیکن ہمارے پاس منطق میں ان کو بطور مثال لیا گیا ہے. منطق نے کیا لیا؟ بطور مثال لیا کہ الانسان و حیوان و ناطق، تاکہ سمجھ سکیں. یا اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ فکر کے مراحل جاری کر کے بیان کیے. لہذا اب منطق میں جتنی بھی مثالیں ہیں اس کی مثالوں کی حد تک ہی اسے دیکھیں. آپ اس کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ حل ہوں گے اپنے دیگر علوم میں. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان مشکل سے دوچار ہو. مشکل سے اگر دوچار ہو کہ بدیہی بھی اس کے لیے حل نہیں ہے تو یہاں پہ تعریف آ کے اس کے لیے مسئلہ حل نہیں کرے گی. جب مشکل سے دوچار ہو تو وہ مشکلات میں انسان کے لیے دوچار ہونا وہ ضروری ہے کہ نظری بھی ہو، کیونکہ بدیہی میں اسباب توجہ نفس اگر فراہم ہو جائیں تو انسان کے لیے وہ جو مراحل ہیں وہ بھی طے ہو جاتے ہیں. اچھا، مشکل سے جب جو دوچار ہوگا تو دوسرا کام انسان یہ کرے گا، دیکھے گا کہ اس کی مشکل کا تعلق کس سے ہے. اگر کوئی اس مرحلے کو طے نہیں کر سکا کہ اس کی مشکل کا تعلق کس سے ہے، وہ فکر کر پائے گا؟ وہ فکر کبھی بھی کر نہیں پائے گا. اس لیے آپ اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ہاں، لیکن مشکل سے دوچار ہونے سے کیا مراد ہے؟ لیکن ممکن ہے مجہول ہو اور بدیہی ہو. یہاں پہ آپ کہیں مجہول یعنی نظری، مجہول نظری. احسن، کیا ہو؟ مجہول نظری. اور بدیہی ہو تو آپ کہیں گے کہ بھائی سے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے. صحیح ہے؟ وہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یا ذہن سالم نہیں ہے، یا ہوا سالم نہیں ہے، یا شبہ قائم ہے، یا اسے کہیں گے تم انتظار کرو لیبارٹری میں، یہ جب زمین سے پودا نکل آئے پھر اس کا پھل چکھنا، پھر پتہ لگے گا کڑوا یا میٹھا. اس سے پہلے تمہیں نہیں پتہ لگ سکے گا، اس لیے تم مثلا 6 مہینے انتظار کرو. تو یہاں پہ مجہول سے مراد وہ نہیں ہے مجہول. اب ہمارے پاس ممکن ہاں مجہول نظری ہوا. مجہول نظری جب آپ کو لاحق ہو جائے، مثلا ابھی آپ کو ایک لفظ پتہ لگا کروبین، صحیح، تو آپ نے جب یہ لفظ سنا تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کیا لفظ. آپ نے جا کے تھوڑا سا سرچ کریں گے یا نہیں؟ تحقیق کے طریقے بھی یہی ہیں. آپ نے لغت میں جا کے پہلے دیکھیں گے کروب ہے یا کیا. کروب آپ کو کچھ پتہ لگ گیا، ہاں بعض روایات میں آیا، جا کے روایات تک پہنچے. روایات میں بیان کیا گیا کہ یہ ملائکہ کی ایک نوع ہے، مثلا ادھر تک پہنچ گئے. لیکن وہ ہے کیا، یہ ابھی بھی نہیں مسئلہ حل ہوا. درست. لیکن آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ میری اس مشکل کا تعلق کس شعبے کے ساتھ ہے. اگر وہ انسانی شعبہ جس سے اس کا تعلق ہے اس کی نشاندہی نہیں کرتا، آپ کے لیے کروبین بالکل ہی نہیں حل ہوگا. لغت میں دیکھ لیا، لغت میں دیکھنے کے بعد پریشان ہیں آپ کہ یار یہ کوئی دینی ایک لفظ ہے یا کسی ایٹم کا کوئی عنصر کا نام ہے، کسی کیمیکل کا نام ہے، یا انسانی باڈی پارٹس میں سے کسی کے جسم کے عضو کا نام ہے کیا یہ کروبین؟ اب آپ کو بس روایت یا دینی نصوص میں وہ نظر ہی نہیں آتا تو پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحیح. کیا یہاں پہ ہمارا جاننا اس بات کو کہ اس کا کس مشکل سے تعلق ہے یہ فکر کہلائے گا؟ اس لیے معلومات حاضرہ کی ادھر آپ کو قیمت پتہ لگے گی. ہاں آپ کے جی، کیونکہ حرکت میں ذاہبہ، دائری یا راجعہ، یہ 3 حرکات فکری حرکات ہیں. یہ 2 مرحلے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک نو انسائکلوپیڈیا معلومات کسی کے پاس زیادہ ہوں اسے فوراً پتہ لگ جائے گا یار یہ والی بات جو ہے نا یہ فلاں شعبے سے تعلق رکھتی ہے. مثلا میتھمیٹکس سے تعلق ہے اس کا مثلا علم فقہ سے ہے، عقائد سے ہے، کیمسٹری سے ہے، کس شعبے سے ہے اسے فوراً تعلق پتہ لگ جائے گا.
بس ہم جیسے ہی ایک لفظ سنتے ہیں اور اس سے آشنا نہیں ہوتے تو ہم اس کا کوئی متبادل لفظ لے کے آتے ہیں کہ جس سے ہمیں آشنائی حاصل ہو جائے. اسے کہتے ہیں شرح اسمی. یہ آپ کے پاس پہلے جز میں ہی باب التصورات میں تفصیلی آتا ہے. 5 سوال اٹھائے جاتے ہیں, اسے 5 کہہ لیں یا 7 کہہ لیں, 5 سوال عموماً اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ کلمہ مثلا جیسے آپ سنتے ہیں تو سوال پہلے ہوگا مائے شارحہ, وہ شرح کرے گی ماں آ کے, آپ کہیں گے مل کروبین, یہ ہے کیا کروبین؟ تو وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ نوع من الملائکہ, ملائکہ کی نوع میں سے ایک نوع ہے. یہ اس نے جو شرح کی ہے, لفظ کو کھول کے بیان کیا ہے. یعنی مل اسد, وہ کہتے شیر. اب شیر کیا ہے, لفظ کو اس نے کھولا ہے. یہ لفظ متبادل, اسے مائے لفظی بھی کہہ سکتے ہیں. اگر وہ تھوڑی تشریح کر دے تو مائے شارحہ ہو جائے گا. اگر وہ متبادل لفظ لے آئے تو آپ کہیں گے اس نے شرح تو کوئی نہیں کی, لیکن ایسا لفظ لے آئے جس سے میں آشنا تھا, اب مجھے پتہ لگ گیا. صحیح, تھوڑی سی اگر اس نے شرح کر دی اس لفظ کی تو یہ مائے شارحہ ہے. پھر آپ کہیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. مل کروبین, جب آپ دوبارہ سوال کریں گے کہ مل کروبین کہ حقیقت کروبین کیا ہے, تو جواب, اب جو بھی جواب دیا جائے گا وہ حقیقت ہے اس کی. ممکن ہے آپ حد تام حد ناقص کے ذریعے سے کر لیں, ممکن ہے کہ آپ نہ کر سکیں خواص اور رسم تام رسم ناقص کے ذریعے کر پائیں. بہرحال مائے حقیقیہ کے جواب میں جو بولا جاتا ہے وہ تعریف کہلاتا ہے, اور وہ حقیقت اور اس کو ماہیت بھی کہتے ہیں. جو مائے حقیقیہ کے جواب میں بولا جائے وہی ماہیت کہلاتی ہے. اب جب یہ ہو گیا مائے اشارے اور مائے حقیقیہ سے سوال, تو اگلا سوال دوبارہ ابھارا جائے گا کہ کیا یہ وجود رکھتا ہے یا نہیں. اگر یہ وجود ہی نہیں رکھتا تو بحث ہی نہیں. اگر اسے کہتے ہیں حل بسیطہ, حل آ کے آپ کہیں گے کہ حل الکروبین موجود یا حل یوجد الکروبین, تو پھر اس کا جو جواب دیا جائے گا وہ حل بسیطہ ہے. پھر آپ جب وجود ثابت ہو گیا تو اس کے لیے کوئی صفت یا حالت یا خاصیت ثابت کریں گے یا کسی کا انکار کریں گے. صحیح, یہ کہتے ہیں حل مرکبہ. پھر اس طرح سے آگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سوالات ابھر رہے ہیں. یہ تحقیقی طور پہ یہ سوال اصل میں انسان کو حل کرنے پڑتے ہیں. جب آپ سوال واضح نہیں لکھتے, لیکن تحقیق کا یہی انداز ہے جو منطقی تحقیق ہے. اب مجہول ہے آپ کے لیے ایک چیز, آپ اس چیز کو حل کرنا چاہیں تو پہلے اس کا یا متبادل لفظ لے کے آئیں گے تاکہ آشنا ہو سکیں, یا اس کی اتنی شرح کر سکیں گے کہ تاکہ آپ کے لیے ابتدائی طور پہ اتنا آسان ہو جائے, پتہ لگ جائے کہ یہ انسان کے کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ انسان کے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس نوعیت کا پتہ لگ گیا. مثال کے طور پہ یہ علم فقہی بحث ہے, یہ کلامی بحث ہے, یہ فلسفی بحث ہے, یا یہ سائنسی بحث ہے, پتہ لگ گیا. اب یہ پتہ لگ گیا تو آپ اپنے اگر نفس کو خالی پاتے ہیں اس شعبے کی معلومات سے تو پر کریں گے اپنے پاس, یعنی معلومات اپنے پاس لے کے آنا ہوگا. یہاں سے فکر کا آغاز ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ذاہبہ. عقل فوراً رجوع کرتی ہے اپنے ہارڈ ڈسک کی طرف. ہر انسان کی اپنی کیا ہے, ایک ہارڈ ڈسک ہے. اس ہارڈ ڈسک کی طرف جب رجوع کرتی ہے کہ میں چھانوں تو صحیح کہ اس کے متعلق میرے نفس کے اندر کیا کیا معلومات ہیں, مطلب اپنی لائبریری کی طرف رجوع کرتی ہے, اپنے نفس کی لائبریری کی طرف. وہ دیکھے تو صحیح کہ میری اس لائبریری کے اندر اس مشکل جس سے میں دو چار ہوا ہوں اس سے متعلق کیا کیا معلومات پڑی ہوئی ہیں, کون کون سی کتابیں موجود ہیں. اسے کہتے ہیں ذاہبہ. پھر وہ کیا کرتا ہے, دیکھا ادھر بھی یہ کتاب موجود ہے, ادھر بھی معلومات ہے, ادھر بھی معلومات ہے, غور کر کر کے معلومات کو پھر جمع کرتا ہے, جمع کر کے ترتیب دیتا ہے, ایک جگہ اکٹھا کر لیتا ہے. اس موضوع سے متعلق معلومات اپنے نفس میں کیا کر لیتا ہے, جمع کر کے اکٹھا. آپ نے دیکھا کہ کاپی میں پوائنٹس بنا رہے ہوتے ہیں ایک موضوع کے, سوچ کے نا غور کر کر کے یوں پوائنٹس بنا لیا آپ نے, گویا کہ معلومات آپ نے ایک جگہ کر لیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں, دائریہ چکر کاٹنا. ان معلومات کو اس طرح مرتب اور منظم کرتے ہیں, ایک کو دوسرے سے جوڑتے ہیں, اور اس کے اندر تعلیف کا کام, جستجو کا کام,
کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو معلومات تھی اس کی ترتیب اور اصلاح اور تحقیق اس کے اندر کر کے اس کو اس طرح ترتیب دے دیتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مطلوب آپ کے لیے 5ویں نمبر پہ راجعہ، پھر دوبارہ جب آپ ان معلومات کو مرتب کر کے مطلوب کی طرف رجوع کرتے ہیں، مجہول کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ہاں یہ مجہول تو حل ہو چکے میرے لیے، صحیح ہے، یہ مجہول کیا ہے، دوبارہ مطلوب کی طرف آتے ہیں تو مطلوب کیا ہو جاتا ہے آپ کے لیے، معلوم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی عملی جو آپ کے پاس آئے گی تصویر کشی، وہ شیخ رضا مظفر نے باب التصورات میں تو بڑی اچھی مثال دی ہے اور تفصیلی مثال سے سمجھائے۔ باب تصدیقات کے اندر استدلال ہے، استدلال ہمارے پاس ہے یا استقراء ہے یا قیاس ہے۔ استقراء میں استقراء تام ہے اور قیاس میں قیاس یا تو اقترانی ہے یا استثنائی ہے۔ اور اقترانی کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ 2 حصوں میں، یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ کیا ہے وہ؟ حملی اور استثنائی۔ یہ کل منطق ہے، بس منطق کا اصل دار مدار فکر کے اوپر ہے۔ فکر تعریف منطقی اور تقسیم ہے، تقسیم منطقی بھی آپ شامل کر لیں لفظ، تعریف و تقسیم منطقی سے حل ہوتا ہے۔ آئے اب تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں اور عبارت کے دوران انشاءاللہ تعالی اس مطلب کو دیکھیں گے۔ پتا چلا کہ جو انسان کو جو پہلے سے کوئی معلومات ہونا چاہیے، ہاں معلومات تو مخزون ہوں تو تب ہے نا، اول جو پہلے تو مشکل کا 2-4 ہوگا تو شناخت ہوگا کس شعبے سے، یہ اصل مشکل ہی یہ ہے، یعنی ذخیرہ پہلے سے ہونا چاہیے کس شعبے سے۔ احسن، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اسکول میں جاتا ہے تو اسے مختلف علوم اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں، ویلا وہ اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کہیں گے جا کے یار گنے کا جوس لے آؤ، وہ پتہ لگے کہ گاڑیوں کی دکان پہ گیا ہوا ہے، آئل خریدنے چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں یار گنا کیا ہے جوس کیا ہے۔ تو یہ بچوں کا ذہن رک جاتا ہے، اب نارمل بچے ہو جاتے ہیں اگر یہ ابتدائی معلومات ہی نہ ہونے پہنچے۔ یہ جو بچے ہیں گلیوں میں پھر کھیلتے ہیں، جاتے ہیں دکانوں پہ، ان کا نشوونما ہو پاتی ہے۔ اس لیے جو بچے ہیں ایسے واقعات ہیں آس پاس آپ کو کئی دکھائی دیں گے، مثلا ایک بچہ اسے صحیح سنائی نہیں دیتا تھا کان اس کے تھے لیکن چھوٹا بچہ تھا وہ، تو وہ اپنی بات ہی نہیں بتا سکتا کہ مجھے آواز نہیں سنائی دے رہی، تو ماں جو ہے وہ تو امپریشن سے پہچانتی ہے، بچوں کو عادی ہو جاتی ہے، 2-3 سال تک تو عادی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے امپریشن دکھانے تو اسے خوراک یا تکلیف کا ازالہ کرنا اس نے۔ تو اب وہ بچے نے 1 سال ہو گیا کان استعمال نہیں ہوئے اس کے، 2 سال ہو گیا صحیح طرح نہیں ہوئے، 3 سال دیکھا کہ بچہ بول ہی نہیں رہا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، تب پتہ لگا یار اس کے کان کا جو ہے نا پردہ اس طرح سے ہے کہ اندر آواز ہی نہیں جا رہی اس کی، تو اس کی جو آوازیں نہیں جاتی تھی اس وجہ سے اس کا برین اور دماغ نہیں بن رہا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ بقیہ بچوں سے 10 سال پیچھے ہو گیا، 9 سال۔ اب اس کے لیے ایک آلہ لے کے آیا، آلہ بھی بہت مہنگا ہے، مثلا وہ ادھر کان پہ لگائے تو وہ آلہ پکڑ کے نا اندر گہرائی میں جا کے اسے سناتا تھا، اور وہ بھی ہلکی سی آواز آتی۔ وہ 4-5 دفعہ پوچھتا کہ یہ ہے کیا چیز، کیا کہا ہے اس نے، فلاں نے کیا کہا ہے، تو وہاں پہ پھر اس کے پریکٹس کرائیں، پھر اسے اسکول الگ داخل کرانا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ اس نے 7-8 سال گزار دی اپنی زندگی کے، پھر تو پکا اب نارمل، کیونکہ اسے چیزیں نہیں پتا، شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ اب اس کا قد بڑھ گیا ہے لیکن وہ امپریشن دکھا رہا ہے 3 سالہ بچے کے، تو یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ معلومات مخزونہ بہت ضروری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہمیں ایک حد تک دی ہیں، بقیہ شعبہ جات میں اضافہ انسان کرے تو یہ اس سے اضافہ ہوگا جو آپ کی معلومات ہیں، حتیٰ غور و فکر جب آپ کرتے ہو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں وہ بھی معلومات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ معلومات مخزونہ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن یہ اگر ہارڈ ڈسک انسان کی صحیح نہ ہو تو غور و فکر کہاں کرنا اس نے۔ اس لیے یہ کثرت مطالعہ ضروری ہے، اور وہ انسان واقعی تباہ و برباد ہو جاتا ہے کہ جو بالکل ہی حس کے مرحلے پہ زندگی بسر کرتا ہے، بالکل کامل۔ حس بھی اگر نہ ہوتی تو اب نارمل ہو جاتا،
حس نے صحیح کام کیا. یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ حواس ایکٹیو ہیں. ہمارے ارادے کے بغیر ہی حواس ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ حس جو ہے وہ کام کر کر کے اندر معلومات پھینکتی گئی، اس لیے حسی چیزیں اسے فوراً سمجھ آ جاتی ہیں. لیکن اس نے اپنے آپ کو حسی مرحلے کے بعد آگے نہیں پہنچایا، عقلی مرحلے تک اصلاً اس نے داخل نہیں ہونے دیا، بہت قلیل. تو یہ اسکولوں کے ذریعے سے آپ کو آج کے دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ اسکول پڑھانا ضروری ہے. اگر بچے کو کم سے کم میٹرک یا گریجویشن کرائیں تو اس کے پاس کئی شعبہ جات کی معلومات اس حد تک آ جاتی ہیں کہ آپ اسے بات سمجھا سکتے ہیں. اور یہ آپ اگر سمجھانا چاہیں تو آپ دیہی علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ اگر کوئی غور و فکر کرنے والا موجود ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسکول نہیں گیا لیکن اس نے اس کھیتوں میں اور نظام دنیا پہ اتنا غور و فکر کیا کہ اندر سے بڑا غنی ہے، بڑا یعنی ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے. وہ آپ کی فوراً باتیں سمجھے گا. لیکن ایک دیہاتی کو اٹھا کے لے آئے کہ کس نے غور و فکر بھی نہیں کیا، آپ کو کتنی جان مارنے پڑے گی اسے ایک بات سمجھاتے ہیں. لیکن اگر آپ مثلا یونیورسٹیز کے لڑکے آ جائیں تو آپ بولتے جائیں گے، وہ اپنے وجود سے، اپنے باڈی امپریشن سے آپ کو بتاتے جائیں گے کہ ہم سمجھ رہے ہیں. آپ کے ساتھ تعجب کریں گے، آپ کے ساتھ ہنسیں گے. آپ ہنسی والی باتیں، وہ مثلا ایک بندہ دیہاتی ہے بالکل ہی اسے نہیں آتا بالفرض. دیہاتی ایک اصطلاح ہے دینی طور پہ، اعراب. اس کا تعلق دیہات یا گاؤں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے جو عقل و شعور نہیں رکھتا بالکل، چاہے وہ شہری کیوں نہ ہو. تو میری مراد بھی یہی ہے، ممکن ہے شہری ہو لیکن مثلا مکینک کی دکان پہ ہمیشہ ہی وقت گزار گیا، اس نے کبھی بھی غور و فکر کیا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اسے مثلا اگر ہنسی والی بات کر رہے ہیں اسے ہنسی نہیں آ رہی، تعجب والی بات کر رہے ہیں وہ پھر بھی اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسے پتہ ہی نہیں لگ رہا. اسے پہنچانے کے لیے کیونکہ اندر وہ غور و فکر کرتا ہی نہیں ہے، آپ کے سہارے پھر وہ تھوڑا بہت غور و فکر کرے گا. جیسے بات چیزیں نا، میں آپ سے ایک سوال کروں گا تو اس طرف توجہ گئی، پھر دوسرا سوال کروں گا تاکہ اس پہلو کی طرف بھی توجہ جائے، پھر تیسرا سوال کروں گا. تو اب میں نے 2 سوال کیے، ممکن ہے آپ فوراً ہی نتیجے تک پہنچ جائیں اور مجھے 3-4 سوال ہی نہ کرنے پڑے. اب آپ جو بندہ غور و فکر نہیں کرتا وہ پہلے پہ پھنس جائیں گے. آپ کہیں گے یار اس سوال پہ تم ایک دفعہ غور تو کرو کہ تو یہ ہے کیا، خود جواب ڈھونڈ کے لاؤ. وہ آخر میں تنگ آ جائے گا کہ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں. چھوٹے بچوں کو جب آغاز میں سکھاتے ہیں یہ والا مسئلہ پیش آتا ہے. مطلب آپ اسے کہتے ہیں نا یہ 20 تومان اور 5 تومان میں کیا فرق ہے، وہ سوچنے بیٹھ جائے گا. پھر کہیں گے فرق کیا ہے، پھر آپ بتائیں گے دیکھو یہ 5 تومان ہے، ہاتھوں کی انگلی سے بتائیں گے 1 2 3 4 5، اس کی دیکھو اتنی پینسلیں آ جاتی ہیں. کیونکہ ہمارے چھوٹے بچے انہیں سکھانا پڑا ہے یا دیکھا ہے، تو یہ کورونا کی برکتوں سے اس کا مشاہدہ ہو گیا، ورنہ ایک عرصہ ہو گیا تھا بچوں کا نہیں علم تھا. تو انہیں میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، پڑھا رہی ہوتی ہے خاتون، تو وہ اسی طرح سے کہ یہ 5 تومان ہے، 5 تومان، پھر وہ ایک چھوٹا سے مثلا نظم بنائی ہوئی ہے، وہ نظم پڑھے گی تب جا کے بچے کے ذہن میں بیٹھے گا. پھر بچے نے اگر پریکٹس نہیں کی اسے نہیں آئے گا. یہاں تک کہ اس بچے کو وہاں پہ بٹھانا پڑے گا، تھوڑا سا دباؤ ڈالنا پڑے گا. ٹیچر بھی کہہ دے گی 2 دن نہیں ہے اس نے سبق بھیجا، وہ کہے گی تیسرے دن کہ یہ فیل ہے. کیونکہ اگر بچے نے اس جگہ پہ چھٹی کر لی یا بچے نے استمرار کو توڑ دیا وہ سیکھ نہیں پائے گا. تو یہ تھا مثلا ہمارے بچے اسے 5 تومان یا 10 تومان ہے، وہ سمجھ ہی نہیں اسے آ رہی ہوتی. تو وہاں پہ پھر اسے یہ 5 ہیں، اس کی اتنی پینسلیں آتی ہیں، یہ دیکھو اتنے درخت ہیں، یہ اتنی گاجریں ہیں، یہ دیکھو اتنی کرسیاں ہیں. وہ 1 ہفتہ پریکٹس کرتا ہے بچہ تو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کا ذہن خود بخود کام کرتا جاتا ہے. مثلا جا رہا ہے تو دیکھے گا اچھا یہ تو اتنے کی لے لی تو اس سے اتنے بچ گئے. تو اس طرح سے بچہ پک کرتا ہے. یہ معلومات مخزونہ ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، بعض افراد ہیں کہ انہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ان کے نوکر چاکر گھر میں زیادہ ہیں، وہ کبھی گئی نہیں ایک عرصہ، مثلا 25 سال تک اس نے جا کے خریدا ہی نہیں. اب اس کی شادی ہو گئی، خریدنے گیا تو اس کے تو ایسے پسینے چھوٹ رہے تھے جس کی کوئی حد نہیں. یہ میں نے کہنا کیا ہے، اچھا کرنا کیا ہے، ٹھیک کون سی چیز ہے، میں واپس کروں گا کچھ کھے گا تو نہیں. ایک مصیبت میں پھنس گیا. وہ یہ ہے وہ ممی ڈیڈی بچے کہتے ہیں نا کہ نکلے ہی نہیں کبھی.
تو یہ انشاءاللہ بقیہ اگلے درس میں پڑھتے ہیں کہ عبارت اور 5 مراحل، یہ 2 مراحل جو ہے نا یہ منطق نے حل نہیں کرانے، یہ آپ نے خود اسی طریقے سے حل کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔